ترکیہ کے عظیم صوفی شاعر یونس ایمرے کی شاعری اور پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور یونس ایمرے انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام قائد اعظم پبلک لائبریری لاہور میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ترک قونصلر جنرل درمش پاشتو نے عظیم روحانی پیشوا یونس ایمرے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم نہیں کہ یونس ایمرے کہاں اور کب پیدا ہوئے، اہم تو یہ ہے ان کی محبت اور قربانی کے جذبات سے لبریز نظمیں ہمارے دلوں پر نقش ہیں۔ Yunus is a great Turkish thinker, poet, Sufi mystic, but Yunus Emre means shedding light and guiding humanity for centuries with values such as love, respect, tolerance, integrity, patience, contentment, generosity, sacrifice, divine love, and devotion. معروف دانشور اور تاریخ دان فرق سہیل گوندی نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونس ایمرے نے ترک زبان زندہ رکھی۔ جب اقوام ترقی کرتی ہیں تو اپنی زبان، تہذیب اور ثقافت کو ہی زندہ کرتی ہیں۔ قومیں، تہذیبیں، مملکتیں ترقی کرتی ہیں تو اپنے جو شاعر، ادیب، دانشور افکار، فکر، روایات کو بھی متعارف کراتے ہیں۔ ڈائریکٹر یونس ایمرے انسٹی ٹیوٹ پاکستان ڈاکٹر خلیل توقار کا کہنا تھا کہ جس زمانے میں ترک آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، اس زمانے میں مولانا رومی اور یونس ایمرے نے انسانوں سے محبت سکھائی۔ اسی زمانے میں یونس ایمرے بھی اور مولانا جلال الدین رومی بھی اور جتنے بھی ہمارے صوفیاء کرام ہیں، جتنے بھی وہ اولیاء اللہ ان کی ساری کوشش ہے کہ لوگوں کو اکٹھے کریں اور لوگوں کو یہ تعلیم دیں، یہ سکھائیں کہ لوگ جو بھی کریں ان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ ڈی جی پبلک لائبریریز کاشف منظور نے کہا کہ یونس ایمرے کی شاعری میں مخلوق خدا سے محبت بڑا موضوع ہے۔ یونس ایمرے کی شاعری کو اپنے تمام ان شعراء کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں جنہوں نے اسی طرح کا پیغام دیا۔ معروف ناول نگار سلمیٰ اوان نے یونس ایمرے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یونس ایمرے کو رومی ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یونس ایمرے کا کلام جب گایا جاتا تھا تو لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ زمانہ تو مولانا جلال الدین رومی کا ہی تھا، کہتے بھی انہیں رومی ثانی ہے، مگر دونوں عظیم شاعروں میں فرق ذریعہ اظہار کا تھا۔ معروف ڈرامہ نگار اور ہدایت کار آمنہ مفتی نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاہے کہیں بھی بات ہو، بات محبت کی ہوتی رہی ہے اور یہی کام یونس ایمرے، مولانا رومی اور بابا بلے شاہ نے کیا۔ صوفیہ کا پیغام یہی تھا، یہی ہم سب کا بھی پیغام ہے، چاہے وہ ہم ٹیلی ویژن کے تھرو دے رہے ہیں، چاہے وہ ہم میڈیم ڈرامہ ہے ہمارا، چاہے وہ میڈیم شاعری ہے، چاہے نثر ہے، تو ہم سب کا پیغام ایک ہے۔ یونس ایمرے کے اور ہمارے درمیان چاہے 6-7 صدیاں حائل ہوں گی، لیکن ہمارے پیغام کے درمیان وقت حائل نہیں ہے۔ ڈائریکٹر یونس ایمرے انسٹی ٹیوٹ لاہور ایرن میاس اوگلو نے کہا کہ یونس ایمرے کی نظمیں اور رباعیاں ترک زبان کی بڑی خدمت ہے۔ یونس ایمرے کے الفاظ آج بھی ہمارے دلوں پر نقش ہیں۔ The fact that Yunus Emre's poetry has been read and known for centuries is due to his simple use of Turkish and the fact that his words are beyond the time and age. پروگرام میں نہ صرف یونس ایمرے کو خراج تحسین پیش کیا گیا بلکہ مقررین نے ان کی نظموں کے تراجم بھی شرکا تک پہنچائے۔